انسان نے ریلیجن کا کانسیپٹ کیسے ڈیولپ کیا؟ جو مذہب کی ہسٹری ہے وہ تقریباً 60,000 سال پرانی ہے. انسان کی نیڈ تھی یا یہ انسان نے کانسیپٹ خود ڈیولپ کیا؟ مذہب جو ہے یا ریچول جو ہے وہ خاص طرح کے نفسیاتی خوف کے زمرے میں ہی جنم لیتا ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم جو خدا کا وجود امیجن کرتے ہیں دیٹ may or may not be the actual reality. ایک عام انسان جس کو صرف رب سے ایک کنیکشن اس نے بنایا ہوا ہے، اس کا تو سارا دار و مدار اس کی مرضی پہ ہوتا ہے. کسی زمانے میں اس طرح کے بلیفس جو کہ ایشینٹ بلیفس جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ سرو کرتے تھے تو میسز نے ان کو اپنایا ہے، اور اس کے بعد اگر سائنس نے سرو کرنا شروع کیا ہے تو وہ بلیور ہو یا نان بلیور ہو، اسے پتہ ہے کہ ایک سائنٹیفک اپروچ سرو کرتی ہے تو وہ اس کو اپنا. And the priest says go and recite these verses, یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ہاسپٹل جائیں گے یا اس کی بات مانیں گے؟ اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو then you're not believing what you think you are believing. جب کوئی نیا ریلیجن بنتا ہے تو اٹس ایکچولی سب سے پہلے اپنایا جاتا ہے اس وقت کی محکوم لوگوں سے، ٹھیک ہے نا؟ بعض ایسٹیمیٹس ہیں کہ 4,200 مذاہب ہیں، بعض ہیں کہ 10,000 ہیں. How do you find which is the right one? تو پہلے تو آپ نے بری طاقتوں کے آگے سر جھکایا ہے، لیکن پھر جو شعور جو ہے اس نے کلی ترقی کی ہے تو اس نے سوچا کہ بری طاقتوں کے آگے کیوں سر جھکانا ہے. تو مجھے تو صرف معافی نظر آئی. What we need to understand is کہ ہر کلچر سوسائٹی کا جو خدا ہے وہ اس کی اپنی نیڈس، فیئرس، گلٹ اور اپنی پرابلمس کی ریفلیکشن ہوتا ہے. اٹس اے پروجیکٹڈ امیج آف دیئر انفنٹائل نیچر. سر کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ریچولی ریلیجن فالو کرتے ہیں وہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں؟ کی کیتا ہے کہ نہ ڈر کے ہاتھ میں تسبیحاں ہیں، ہر وقت کھانے پہ جا رہی ہیں تو ہاتھ میں وہ ہے. کچھ تو اتنا خوف ہے نا کہ ہر وقت اللہ میاں کو منانے میں آپ لگے ہوئے ہو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. ہم نے پچھلی دفعہ ڈاکٹر سعد بشیر کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا تھا ہیومن سائیکی کو سمجھنے کا، کہ ہم ایسے کیوں ہیں، ہم جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اس میں ہماری جینیٹک میموری میں ایولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے انسان جو آج بنا ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہونا چاہیے. اس کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے، لوگوں نے پورا شو دیکھا ہے اور بہت درخواست کی ہے کہ اسی طرح ہمیں ڈفرینٹ ایکڈیمک جسے کہنا چاہیے بحث میں اور جو ہمارے ذہن پہ اثرات جیسے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم گہری نگاہ سے دیکھیں. ہماری سائیکی میں جب سے انسان، جس کو اب ہم ہومو سیپین آج کا ماڈرن انسان کہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس نے سوچنا شروع کیا تب سے لے کے اب تک ریلیجن کا کانسیپٹ کسی نہ کسی طرح رہا ہے. اب ریلیجن کے ہماری سائیکی پہ، ہماری سائیکالوجی پہ کیا اثرات ہیں اینڈ وائس ورسا، ان دونوں پہلوؤں کو صرف ایکڈیمکلی ڈسکس کرنے کے لیے آج کی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. میں اور ڈاکٹر سعد تو آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں ہی. ہم نے اندلیب گل صاحب کو بھی دوبارہ دعوت دی ہے جو کہ ایم فل ہے ان ریلیجن. تو شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب پہلا میرا سوال آپ سے، زندگی جو ہے اس پلانٹ پہ تو کروڑوں ہزار سال پرانی شروع ہوئی، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہومو سیپین یا سیپین وہ کچھ چند لاکھ پرانی ہسٹری ہے. سو ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب انسان نے سوچنا سمجھنا اور ایک سوسائٹی کا ہلکا سا فارم بنی تو ہم نے دیکھا کہ ایک گاڈ کا یا ایک سپر پاور کا یا جس چیز کی بھی سمجھ نہ آئے اس کو خدا بنانے کا تصور ہم نے دیکھا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انسان کی فطری نیڈ تھی یا کوئی اس کے ایولیوشن میں کہیں یہ اسپرچویلٹی اور یہ کہیں شامل تھی، یہ ہم انسان کی نیڈ تھی یا یہ انسان نے کانسیپٹ خود ڈیولپ کیا؟ جی تھینک یو. آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ ایکڈیمک سرچ کو ایمفسائز کیا، بیکاز دس از ناٹ اے
religious discussion बिल्कुल। because जब हम religion में रह के बात करते हैं तो झगड़े शुरू हो जाते हैं because the fact is no one has external evidence to prove he's right and the others are wrong, and this argument leads us nowhere. So this is just an academic study of the relationship between our psyche and religion. बिल्कुल। तो आप जो बात कर रही थी, yes, Homo sapiens have been here for about 200,000 years, लेकिन जो मज़हब की हिस्ट्री है वो तकरीबन 60,000 साल पुरानी है, और जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो कुछ 4,000 साल से हैं। द वैदिक आइडियाज उससे भी पहले के हैं। शुरू में खुदा एक तसव्वुर नहीं किया जाता था, देयर वर मल्टीपल गॉड्स। मसलन ग्रीक मैथोलॉजी में ले लें, वहाँ पे अपोलो है, ज़ीउस है, और बहुत माइथोलॉजी से में हैं। जो इसी तरह इजिप्शियन गॉड्स बहुत सारे थे। उसमें कोई थंडर का खुदा है, कोई मोहब्बत का खुदा है, एंड दे वर वेरी ह्यूमन। वो लड़ते भी थे और आपस में मेट भी करते थे। जो वन गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बाद में आया है, एंड दैट जिसमें एक हायर गॉड का कॉन्सेप्ट है। All civilizations have tried to develop a concept of God in the light of their own thinking and their traditions and their culture. और आज भी वो इशू है। मैं जो समझता हूँ कि हम जो खुदा का वजूद इमेजिन करते हैं, that may or may not be the actual reality. अगर हम जहन से एक तस्वुर बनाते हैं तो वो हमारे जहन की पैदावार है, और अगर हम उसकी प्रस्तिश करते हैं तो फिर इट मे और मे नॉट बी क्लोज टू रियलिटी। दूसरी बात है कि मज़हब को आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते, यू कांट सी इट वॉकिंग, यू ओनली एक्सपीरियंस इट थ्रू योर माइंड। और माइंड इज ऑल्सो द प्लेस वेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज अकर। एंड मैनी टाइम्स जो भी रिलीजन का कॉन्सेप्ट हम अपने लिए समझते हैं एक्यूरेट, वो बहुत मिला होता है हमारी सोच से, हमारे कल्चर से, हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारी पर्सनालिटी से। मसलन अगर एक आदमी उसकी पर्सनालिटी बड़ी फसी टाइप है, ऑब्सेशनल है सफाई के मामले में, और चेकिंग, काउंटिंग, परफेक्शनिस्टिक है, his concept of God will be very much related to his personality. और इस पे भी बहुत काम हुआ है कि जिस किस्म की आपकी रिलेशनशिप अपने वालिद के साथ थी, the kind of God that you imagine may be very close to the kind of personality your father had. Rigid father था, harsh था, तो probably this will be projected on to the concept of God that you have. So ये बड़ी intimate connection है दोनों का। तो अंदलीब, अब आपसे, आप एमफिल हैं और ज़ाहिर है आपने बहुत स्टडी की होगी। आपको क्या लगता है कि इंसान ने रिलीजन का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया होगा? क्या मतलब अगर हम तसव्वुर करें कि एक ट्राइब है, ठीक है ना? ट्राइब ही होता था। पहले आप समझ लो कि एक जोड़े का ट्राइब, फिर उनकी औलाद का ट्राइब, फिर उनके साथ रहने वालों का एक ट्राइब बन जाता है। क्या एक ये कॉन्सेप्ट सबको जिस तरह यूनाइट करता है, क्या इसके पीछे इंसान की ये नेसेसिटी थी? ठीक है, हम इस पे गौर फ़िक्र कर लेते हैं। देखिए, कोई भी बहस या राय किसी इंसान के अंदर या 2 या 3 इंसानों के अंदर जब जन्म लेती है, तो वो फ़ी ज़माना कहीं न कहीं बैठे होते हैं और उस ज़माने का भी कोई गालिब ख़याल भी होता है। तो आजकल का गालिब ख़याल जो है वो जदीदियत है, मॉडर्निज़्म है, और जदीदियत के अंदर ये नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर मौजूद भी है और पिछले चंद सालों में एडवोकेट भी किया गया है कि मज़हब जो है या रिचुअल जो है वो ख़ास तरह के नफ्सियाती खौफ के ज़िम्रे में ही जन्म लेता है। यानी कि जब आपको, और वो खौफ जो है वो ज़ाहिर है वो कम इल्मी के ऊपर है, यानी मिथ और लोगों का फ़र्क। यानी मिथ बनाई जाती है जब आपको किसी चीज़ शय से खौफ आता है, तो आप उसके ऊपर एक मिथ बनाते हैं और फिर पूरा मज़हब और रिचुअलिस्टिक बना जा सकता है। ये एक आम स्टेटमेंट है जदीदियत के अंदर, जो कि सही भी हो सकती है, लेकिन अब ये इतनी स्टीरियोटिपिकल हो गई है एकेडमिक ग्राउंड के ऊपर कि इसके भी खोल के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मज़ाहिब भी सिर्फ़ एक तरह के नहीं हैं। बिल्कुल। यानी अगर आप सिर्फ़ सामी मज़ाहिब या कबायली मज़ाहिब के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो शायद ये जेनेरिक सी स्टेटमेंट ठीक हो जाए।
لیکن اگر آپ بودھزم پر آئیں گے، ویدک ریلیجنس کے اوپر آئیں گے، تو آپ کو نیچر کے خوف کے علاوہ نیچر کی سیلیبریشن بھی نظر آئے گی، اس کی عزت بھی نظر آئے گی، روایت کی عزت نظر آئے گی، اور وہ سارے بچاؤ کے طریقے ہی ہیں. سو محض یہ ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں اگر ہم فلسفے کے اندر صرف تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھسز کو فالو کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے تھوڑا سا اس پہ پوسٹ ماڈرنسٹک لینز لگانا ہے، جیسے کہ مطلب مائیکل فوکالٹ کا لگا لیں یا اس طرح کے لوگوں کا، تو وہ یہ بولیں گے کہ مذہب اور نفسیات، جو کہ بذات خود موضوع کی حیثیت اس وقت اختیار کر چکا ہے، یہ دونوں ڈسپلن ہیں، دونوں ایک طرح کے کوڈز ہیں، اور دونوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ انسانوں کو فنکشنل رکھیں، کسی طرح سے کوئی مورل کوڈ دے دیں، اور دونوں ہی ریچولسٹک اپروچ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ریچولز بناتے ہیں. آپ پریسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے فنکشنلسٹ اپروچ دینے کے لیے میسز کو، اس طرح کے ڈسپلن جو ہے نا، وہ بڑے ادارے جو ہیں، یا کہہ لیجیے کہ بڑے انسانی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں بن جاتے ہیں. سو مذہب بھی اس کا ایک خاصا رہا ہے، ایک خاص عرصے تک چلتا رہا ہے، اور جدیدیت کے بعد ایک نئی سوچ جو ہے وہ آ گئی، جس کے اندر نفسیات جو ہے، یعنی بجائے ایک آئیڈیا آف گاڈ سے صرف نسبت رکھنے کے، جو نفسیات ہے اس نے موضوع کی حیثیت اختیار کی ہے، اور اس کو سائنٹیفکلی جسے ہم کہتے ہیں دیکھا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر اپروچز بنائی گئی ہیں. سو مذہب کے بارے میں جدیدیت کا نقطہ نظر کہ یہ صرف نفسیاتی خوف سے آئے، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا لمیٹنگ ہے. ہمیں اسے ذرا ہیومن نیچر کو نا سامنے رکھ کے دیکھنا پڑے گا. اس میں سیلیبریشن بھی ہے، اس میں میڈیٹیشن بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں روایت بھی ہے. تو یہ بڑا ایک بہت سارا گراؤنڈ ہے، میرے خیال ہے چھوٹی اسٹیٹمنٹ میں ختم نہیں کر دینا چاہیے. I totally agree with you. ہماری جبلت میں انسان کی جو فرق ہے باقی لوگ اسپیشیز سے، وہ ہمارے سوچنے کی طاقت ہی ہے نا، امیجن کرنے کی طاقت اور اسٹوریز بنانے کی طاقت. Yes. وی آر بورن with questions. We are looking for answers. ایک ایج تک، مجھے آج تک وہ لمحہ یاد ہے، میں کتنی ہی چھوٹی ہوں گی بٹ آئی اسٹل ریمبر جب میں نے اپنی امی سے پوچھا تھا تو اللہ میاں نظر کیوں نہیں آتے. Yes. یہ سوال اور انکوزیٹونیس یہ ایک معصوم انسان کی نیچر میں ہے. بٹ آئی تھنک جو دلیپ کہہ رہے تھے نا، اس میں ہی از ویری رائٹ کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جو گرج ہے وہ بھی خدا، اور آہستہ آہستہ اس کو ہم کہتے ہیں گاڈ آف دا گیپس، کہ آہستہ آہستہ جیسے سائنٹیفک انکوائری اور ہمیں کازز پتہ چل رہے ہیں، تو جو چیزیں ہم ڈیوینٹی کو ایٹریبیوٹ کرتے تھے وہ تھوڑی ہوتی جا رہی ہیں. بٹ دا ڈیلیما از دیٹ اے ماڈرن چائلڈ آف ٹوڈے، اس کو اس کانسیپٹ آف گاڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنا، who is 2000 اور 1400 years old is difficult. اب ہم اس کو راؤنڈ اباؤٹ ویز میں کس طرح کرتے ہیں، we are all twisting and turning, but actually it's a difficult concept. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب اسی پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ اگر ہم پوری فل پاپولیشن کی بات کریں تو دے ڈو بلیو ان گاڈ. Oh, I'm not sure of that. دیکھیں belief کے بارے میں ہم ایک غلطی کرتے ہیں. We categorize it either as belief or no belief. Not true. There are shades of belief. There are some people who will believe and kill themselves for their beliefs, and there are others who are somewhere in the middle who think they believe but not. اس کا جو میں ٹیسٹ رکھتا ہوں کہ to test your belief, if I say your child, his life is at stake, is your belief right or not? So many people will probably change their beliefs. We think we believe something, but we are not believing that. If I may add, I think on a larger scale, if we look at it, میسز کا مسئلہ میرے جیسے عام آدمی کا کہہ لیں یہ نہیں ہوتا کہ صرف کوئی ذہنی سوال یا فلسفیانہ گتھی سلجھ جائے. اصل میں تو یہ ہے کہ سرو کیا کرتا ہے ان کو، یعنی پروڈکٹیوٹی کس کی زیادہ ہے. سو اگر کسی زمانے میں اس طرح کے بلیفس جو کہ ایشینٹ بلیفس جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ سرو کرتے تھے تو میسز نے ان کو اپنایا ہے، اور اس کے بعد اگر سائنس نے سرو کرنا شروع کیا ہے تو وہ بلیور ہو یا نان بلیور ہو، اسے پتہ ہے کہ ایک سائنٹیفک اپروچ سرو کرتی ہے تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے. یعنی اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر کوئی پریسٹ کے پاس جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ پریسٹ کی کون سے نالج ہیں، اس نے کون سے کورسز کیے ہوئے ہیں، کون سی کتابیں پڑھی ہیں، اور اگر میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہوں تو میرا اس کے بارے میں بھی اتنا ہی علم ہے. تو میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ میرا علاج جو ہے وہ کسی طریقے سے کر دیں. question is, God forbid آپ کسی کو snake bite ہو جاتی ہے and the priest says go and recite these verses, یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ
ہاسپٹل جائیں گے یا اس کی بات مانیں گے؟ اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو then you're not believing what you think you are believing. That's why I said it's not choice, it's productivity. کیونکہ ہاں snake bite ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہم وہ سائنٹیفک طریقے سے. بلیف نہیں تو چھوڑیں گے. We will still claim to believe that he is right. مجھے Yeah. لگتا ہے وہ معاشرے کا تسلسل بھی تو قائم رہنا نا کسی نہ کسی طرح But سے. that's hypocrisy, isn't it? میں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ضرورت ہے. I think, sir, religion ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی Yes. اپنے سر بھی تو لے لیتا ہے نا, ہاں جو کہ انسان دینا بھی چاہتا ہے کہ جو ہوا اس کی مرضی سے ہوا. That's a defense mechanism. You're using that to make you feel better over something over which you have no control. It's fine, but it is a defense mechanism. But Dr. Sahab, maybe that's what human need or لیکن needed. This is fine, but جب یہ سوشل لیول پہ سوچ آ جاتی ہے نا کہ ہماری قسمت میں یہی ہے, یہی نظام ہے, یہی رولرز ہیں, تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. سر یہاں پہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا بہت فرق آ جاتا ہے نا. ہیوز کی اپنی کوئی جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے اور ہیو ناٹس کی بیچارہ کی آسانی بن جاتی ہے. جو مسئلہ تقدیر ہے نا اس کا جی. زیادہ تعلق فلسفے سے ہے, مذہبی اور غیر مذہبی ہونے سے نہیں ہے. مطلب بہت سارے فلسفی لوگ بھی ہوں گے جو تقدیر کے اوپر یقین رکھ لیں گے اور بہت سارے مذہبی لوگ ہوں گے جو نہیں رکھیں گے, یعنی دونوں رائے رہیں گے دیکھیں مذہب کے ہم اندر. جب فلسفے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ پیریڈ دیکھنا ہے, وہ کس پیریڈ کا فلسفی ہے جہاں سائنس نے ہمیں کیا کیا جواب دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز اب ہمیں اس زمانے میں تو اوپر سے تارے ہیں اور وہ اتنے ہی ہیں. نہیں اس سے مراد یہ کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یعنی پری ڈٹرمینیشن ہے, اس کا سائنس سے تو ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ تو فلسفیانہ سوال ہی ہے. یعنی مذہب کے اندر بھی اگر خاص طور پہ آپ نے اسلام کا دیکھنا ہے تو ہمارے ہاں بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ رہے ہیں جنہوں نے مسئلہ تقدیر پہ یقین رکھا ہے اور قدریہ اور جبریہ کا یعنی فرق رکھا ہے. اور ہمارے مطلب مسلمانوں کے ہاں ہی معتزلہ رہے ہیں جو مسئلہ تقدیر کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے. اور اسی طرح اگر آپ فلسفیوں میں دیکھیں تو بعض لوگ تقدیر پہ یقین رکھتے تھے, بعض نہیں رکھتے تھے. یہ میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں دلیپ کہ آپ ایم فل ہیں اور آپ نے بہت اسٹڈی کی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اسٹڈی کی, ایک عام انسان جس کو صرف رب سے ایک کنیکشن اس نے بنایا ہوا ہے, اس کا تو سارا دار و مدار اس کی مرضی پہ ہوتا ہے. یوزلی اٹس لائک اللہ دی مرضی. سو آئی تھنک یہ بہت بڑی انسان نے کو ریلیکس رکھنے کی ابیلٹی اس نے اس سوچ میں پائی. یہ ڈیفنس میکینزم ہم اپنی پین اور اپنی سیڈنس کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ وی ایکچولی ریلائی آن اٹ, کیونکہ یہی شخص جب کسی کو دھوکہ دے گا, بے ایمانی کرے گا, ملاوٹ کرے گا, تو اس وقت خدا کو بیچ میں نہیں لائے گا. وہ اس کی اپنی ٹیکنیک اور اس کی اپنے ٹیکٹکس ہے. سو دس از اے سیلف سرونگ کوپنگ اسٹریٹجی. But if I may add, ہاں if I may add, جس طرح ہم نے یہ کہا نا کہ لوگوں کی آراء ہوتی ہیں فلسفیوں کی کہ وہ تقدیر پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے, اس طرح معاشرت جو ہوتی ہے یعنی ایک جو معاشرہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک کلی شعور بھی ہوتا ہے. Oh yes. تو اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر ابھی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں آئی ہے, اس طرح کے معاملات ہیں کہ آپ تقدیر سے بڑے خوفزدہ ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, سو وہاں پہ اسی طرح کی بلیفس زیادہ پروان چڑھیں گے کہ اللہ دی مرضی ہے, تقدیر جس طرح کرتی ہے. اس کا خاص یعنی مذہبی گراؤنڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر آپ اسی مذہبی معاشرے میں ان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ دے دیں تو ان کے بلیف جو ہیں وہ سوئچ ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ ان کو کوئی اور شکل دینا شروع کر دیں گے. تو ہمیں آپ یہ کوشش کہنا کرنی چاہ رہے چاہیے. ہیں کسی بھی ریلیجن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیے ہاؤ ڈو وی ڈیفائن ریلیجن؟ ریلیجن از واٹ پیپل اور سوسائٹیز میک آؤٹ آف اٹ. کیننزم جو ہے وہ تو ہے, یعنی اس میں سے آپ نے کیا توجیہ لینی ہے, کس طرح کی تعبیر کرنی ہے, یہ صدیوں سے ہم نے دیکھا ہے مذہب کے اندر, مذاہب کے اندر تعبیریں تو ہوتی چلی آئیں. سو جس طرف معاشرہ رخ موڑتا جاتا ہے اس طرح کی تعبیرات سامنے آتی جاتی ہیں. یہ تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. سو in a way even religion is evolving. Yes. Oh yes. I think this is the very basic key point we are discussing here, because the human psychology itself is evolving, the religion is evolving in itself as a society, as an individual. جس طرح کے تھاٹس آ رہے ہیں, جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, وہ اس کو اور یہ صدیوں سے چلتا رہا ہے. یہ کوئی آج کا معمہ نہیں ہے کہ جدیدیت آئی ہے تو اس کے بعد یہ شروع ہے. پہلے بھی جس طرح یعنی کنگ شپ تھی, اس سے پہلے قبائلی نظام تھا, قبائلی نظام کے مذاہب ان کے جیسے, کنگ شپ کے مذاہب ان کے جیسے, کروسیڈ وارز میں اور طرح کی موریلٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, ٹرائبل میں اور طرح کی دیکھنے کو So ملیں گی. it also give you justification to do the evil things you do in the world.
right? It again, I mean, it's very void to define evil and good as देखिए, well. है क्या हमें तो वही बुराई वाली उसमें? बात है ना, जो मुझे आके पता करेगा अपने रिलीजन के नाम पे, वो मेरा विलन है, नहीं, जैसे लेकिन हमने वो अपने लोगों का हीरो है। अगर मज़हब इवॉल्व हो रहा है तो अच्छाई और बुराई के तसव्वुरात भी तो इवॉल्व होते रहते हैं, अभी हमें बदलते रहते नजर तो नहीं आ रहा गाजा में, हैं। ये तो हालिया बात है ना, हम तो इसको पूरे स्ट्रेच में रख के देख रहे हैं तारीख के। मतलब हालिया में ये हाल है तो पहले क्या होगा? बट आई थिंक हम हमारा एक कॉन्सेप्ट है which needs to be revised. हम समझते हैं कि कोई भी मज़हब हो उसमें जो एंटर करता है वो वैसा बन जाता है, ऐसा नहीं होता। यस, What you bring to हाँ, religion makes a lot of difference what you derive out of it. बिल्कुल, आप बनाते हैं अगर आप एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी हैं और बिल्कुल, आप मज़हब का ले लेते हैं अपने ऊपर हमामा, you will become a fanatic. अगर आप एक इनसिक्योर सेंसिटिव पर्सन है, आप शायद सूफी बन जाएंगे। बिल्कुल। योर पर्सनालिटी, योर माइंडसेट, it decides what type of religion you're going to have. So again, we come to this conclusion that religion कौन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, Yes. कंसीव कर रहा है, इट्स इंडिविजुअल। Yes. I think it's about every worldview that you will have, even if you behave to be a scientific person. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमने रिसर्च की है साइंस के मुताबिक कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, तो वो दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी, अर्थ कोलैप्स करेगी, लेट्स किल हाफ ऑफ देम। इस तरह के आर्गुमेंट्स भी बना लेते हैं लोग। सो आप जिस तरह के हैं, आपने उस तरह का नजरिया कायम करना है। ये आपका वर्ल्ड व्यू है जो आपको आपके नजरियात को जो है वो मोड़ता है किसी तरह से। वो आप साइंस के साथ हैं, रिलीजन के साथ हैं, फ़लसफ़े के साथ हैं, वो आप उसको पेंट कर लें। एक साइंटिफिक माइंड हतमी फैसला नहीं लेता साइंस के बारे में, पर रिलीजन इज हतमी इन ह्यूमन नेचर। We would like to believe that, but then in many religions there's a conflict between science and religion, very clear या conflicts. देयर Religious- फिर इज आप ट्विस्ट करते हैं स्क्रिप्चर्स को विद टाइम to adjust, या I mean वो भी एक hypocrisy है। साइंटिफिक फैक्ट्स या आपके फिलोसॉफिकल फैक्ट्स, इससे एग्री डिसएग्री में टॉलरेंस आ जाती है। नहीं, उसमें तो बहुत डिफरेंस है। देखें, साइंस में nothing is fixed. You are open to revision and you welcome criticism and revision. Religion में everything is considered settled. You have to follow the dogma. If you don't, then you are a disbeliever. So it's बिल्कुल different चीज। I mean, hence you prove my point. But the specific point that we are trying to make, the religion are not open to criticism, that only applies to Semitic religion. सामी मज़ाहिब पे ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि वो कबायली किस्म के हैं। अगर आप बुद्धिज़्म को देखेंगे या वैदिक जो वो तो- वेदांतिस्ट हैं, वो थोड़े पोलाइट है इस Yeah, बारे में। yeah. सो हम इसको भी पूरा पेंट नहीं कर सकते कि रिलीजन क्रिटिसिज्म नहीं रह रहा। यानी यहाँ पे हिंद के अंदर जिस तरह आस्तिकों को देखा गया, उसी तरह नास्तिकों को भी देखा गया। सो यानी जो लोग बिल्कुल जो वेदास हैं उनके ऊपर यकीन नहीं रखते, वो नास्तिका में से हैं, लेकिन फिर भी वो मुआशरे का हिस्सा है, वो मजहब का भी हिस्सा है। उनको अपने अंदर देखा गया, उनकी राय को कबूल किया गया, फिर उनके आगे से फलसफियाना नजराए अजनाने का, अजीब का, यानी स्केप्टिक्स भी उसके अंदर मजहब के अंदर शामिल किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं फिर कि कबायली निज़ाम के जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर क्रिटिकल अप्रोच नहीं होती, लेकिन जो बड़ी मुआशरत के या बड़ी सिविलाइजेशन के जो मज़ाहिब होते हैं उनके I अंदर think वैसे a फ्लेक्सिबल clear difference, because Abrahamic religions are considered they are descended from the heavens, or ये Jainism, from the Hinduism, or earth. Buddhism, they've come from the They are ground. ancient now. They are हाँ, ancient. That's and what we they said. have absorbed people rather हाँ। than exterminated. जैसे हमने शुरू में कहा ना बहुत कि difference सारे है। खौफ के नतीजे में नहीं आए जी हैं, हाँ, कुछ जी हाँ। परस्तिश के नतीजे में, खुशी में, सेलिब्रेशन में भी उसमें आए हैं। हमारे लेकिन- इलाकों में हाँ, खास लेकिन तौर फिर पे। देखें एक ही बात है, जब यही मजहब हिंदुइज्म या जो वेदास हैं वही साम्राज्य के हत्थे चढ़ेगा, वो जी। भी उतना जालिम हो जाएगा। आजकल है, नजर आता है वो तो हम बात करते हैं ना हाँ। कि इंसान ने जब ऐसी सोच पैदा हुई होगी, फिर ट्राइब्स बने होंगे, हायरार्कीज, पॉलिटिकल सिस्टम, तब हर एक ने इसको अपने मुताबिक इस्तेमाल किया होगा। I think इसमें if I may add, हर मजहब it starts with a founder who is almost a perfect human being. उसके बाद उसके कुछ disciples आते हैं और उसके बाद एक proper church या एक organization बन जाती है और फिर वो मजहब बन जाता है, organized religion जिसको हम कहते हैं। और उसमें sadly person to person contact with God somewhere gets buried. And we are And all I think ये भी following human rituals. psyche में है कि when they perform something in a group, जी, oh like yes, हज हो oh गया yes, या oh इस yes. तरह के, उसका बड़ा so वो impact जो है। एक जी, इंसान जी। को स्पिरिचुअलिटी का एक एहसास That होता is है, true. and their
imagination when meets the place جہاں کا وہ But that imagine کرتے happens ہیں. in every Every religion. جہاں پہ religion, groups I know, ہوتے but ہیں. that is like sort of a group یعنی psychology as well. اس میں دوسرا ہے، ایک اس تو میں جی ہاں ایک فاؤنڈر ہوتا ہے اور ایک سامراجی طاقت ہوتی ہے جس نے اس مذہب کو اٹھایا ہوتا ہے. پولیٹیکل یعنی بدھا کو اگر اشوکا مشہور نہ کراتے اور دوسرے اسلام اگر امپائر نہ بناتا تو ہمیں سوال کرنا، کرسچینٹی نہ ہوتی تو ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو بڑے مذاہب ہیں اگر یہ سامراج کے ہتھے نہ چڑھتے تو کیا یہ آج بھی بڑے مذاہب ہوتے یا نہ ہوتے؟ That's a good question. Yeah. تو یہ دیکھنا چاہیے. تو بتائیں پھر، ہاں آپ بتائیں. یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مذہب ہم تک پہنچے ہیں، جن کو ہم بڑے مذاہب سمجھ رہے ہیں، جس زمانے میں وہ تھے اسی زمانے میں اور مذاہب بھی تھے، لیکن کیونکہ وہ مذہب جو ہیں وہ سامراج کے اندر آ گئے تو وہ ہم تک But پہنچے ہیں، that's a باقی نہیں very پہنچے. valid point. مثلاً اب کرسچینٹی کے شروع میں ہاں جب تک کہ رومن امپائر میں کانسٹنٹین نے جب نہیں تک کیا تو they were persecuted so Yes. badly. سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی نیا ریلیجن بنتا ہے تو اٹس ایکچولی سب سے پہلے اپنایا جاتا ہے اس وقت کی محکوم Yes. لوگوں سے، Yes, ٹھیک ہے نا، yes, جو that is true. بالکل ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور جب بھی کسی ملک میں دوسرا ریلیجن پہنچا تو سب سے پہلے بہت بیچارے لوگوں نے اس کو اپنایا کیونکہ ان کو ایک آئیڈینٹی ہر دفعہ لگا نہیں دی گئی ہے. اور باقی تمام ریلیجنس کا تو مجھے یہی لگتا ہے سوائے جوز کے، وہ جو پیدا ہوتا ہے اسی کو سپیریئر سمجھتے ہیں تو وہاں ایک سپیریورٹی، ایک بڑی ذات. سو یہ بھی ایک برابری کا کانسیپٹ اور اوپر نیچے ہونے کا But I کانسیپٹ. think every religion claims that. They all claim we are the chosen ones. But آپ کی یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ مذہب پھیلتا ہے اپنے ورچوز کی وجہ سے. It's not always that. پہلی چیز جو بیچارے بہت ہی پور اسٹیٹس کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، پھر جن کو فائدہ نظر آتا ہے وہ آتے ہیں، پھر اگر آپ کے ٹرائب یا آپ کے گاؤں کا لیڈر کنورٹ ہو جائے آپ ویسے ہی کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر مبارک علی ہسٹورین ہے، انہوں نے اس کو بڑا اچھی طرح پیش کیا کہ یہ ہمارے ہاں ایک سوچ ہے کہ جی وہ فلانی ایک آئے لوگ انہوں نے کنورٹ کیا. دیر آر ادر فیکٹرز ایز ویل. اور ڈاکٹر صاحب اگین سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ انسان جو کہ اسٹوری ٹیلر ہے اس کو اسٹوری سننے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں. دے میک اے گروپ، یہ ہماری جبلت میں ہے. سو اس نیڈ نے بھی آپ کو لگتا ہے ریلیجن کو ایمپلیفائی کیا ہے؟ بیکاز آپ ایک گروپ سے ریلیٹ کچھ چیزوں سے کرتے ہو، پھر تھوڑا اور بڑا گروپ کے لیے ریلیٹ کرنے کے لیے اور چیزیں، لیکن ریلیجن پھر اتنا بڑا آپ کو اسپیکٹرم اس گروپ کا دیتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی اس مذہب کا ہے یو فیل ان دیٹ گروپ. دیکھیں the social support that any religion gives to its اینڈ members یونٹی. is immense. یا اور بہت سے لوگ ہیں وہ اگر دل سے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ اس گروپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے جو ان کو سپورٹ دے رہا ہے، جو ان کو ہیلپ کر رہا ہے، آئیڈینٹی دے رہا ہے. سو it affords a lot of group support to its members. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر مذہب میں ہے یہ. میں یہی بات کہہ رہی ہوں بیکاز آف دس نیڈ. اوکے، مجھے آپ سے اب آپ کے ایم فل کے لحاظ سے پوچھنا ہے. آپ نے جب تمام مذاہب کی اسٹڈی کی تو کچھ آپ کو کامن فیکٹرز تو نظر آئے ہوں گے جس کے ارد گرد مذہب بننا شروع ہوئے، جیسے کہ نیچرل کلیمٹیز ہو گئی، فلڈ آ گیا، قحط پڑ گیا، بارش ہو گئی. بارش جب ضرورت ہی نہیں ہوئی اور جب ضرورت نہیں تھی تو ہو گئی از سیڈ پارٹ، بٹ جب ٹائم پہ ہو گئی تو ایک فیسٹیوٹی یو نو. سو یہ تمام چیزیں ایولیوشن میں کارآمد ثابت ہوئیں آج تک کے لیے ایک ریلیجن کے کانسیپٹ کے لیے. ہاں دیکھیں، اگر جدیدیت کے ہی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے متھ اور لوگوں کا، کہ شروع میں اگر ہم یہ سمجھیں یا فرض کر لیں کہ نفسیاتی خوف کے نتیجے کے اندر ہی مذہب جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، تو پھر تو ایسا ہی ہے کہ مثال آپ نے فصل لگائی، اس کو آگ لگ گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بری طاقتیں ہیں جو اس کو آگ لگاتی ہیں. اگر کوئی بری طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ ہماری گندم کو آگ لگ جائے تو ہم ایک گڈی پہلے سے خود ہی نکال کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. تو سیکریفائز کا کانسیپٹ وہاں سے آ جاتا ہے. تو اس لیے جدیدیت کے نقطہ نظر میں کہا جاتا ہے کہ جب فرسٹ گاڈ ور ایول گاڈس، تو پہلے تو آپ نے بری طاقتوں کے آگے سر جھکایا ہے، لیکن پھر جو شعور جو ہے اس نے کلی ترقی کی ہے تو اس نے سوچا کہ بری طاقتوں کے آگے کیوں سر جھکانا ہے، ہم اس کے نتیجے میں اچھی طاقتوں کے آگے
سر جھکائیں گے تاکہ وہ ہماری حفاظت کریں جو برائیاں آنے والی ہیں. ایک یہ نقطہ نظر. اور دوسرا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ نیچرل یا ارتھ سے جو ریلیجن اٹھتے ہیں وہ بھی. لیکن یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ شروع میں جب تحریک اٹھتی ہے تب لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں بس. شروع کی تحریک اور پھر بعد کا استعمار کہ ورلڈ ویو اور پھر اس کے بعد اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن. یہ تو ہوتا ہے صدیوں سے. یعنی اگر آپ نے شروع میں دیکھا پہلے مذاہب کے اندر ایک ورلڈ ویو آتا ہے, پھر وہ سامراجی ہو جاتے ہیں, پھر اس کے اندر سائنٹیفک جب ایوولوشن آتا ہے, سائنٹیفک اپروچز آتی ہیں تو کولونائزیشن آ جاتی ہے. کولونائزیشن کے بعد اس کے اینٹائی فورسز آتی ہیں تو امپیریلزم بھی آ جاتا ہے. یعنی ایک سائنٹیفک ریئلسٹک اپروچ رکھنے والا پورا معاشرہ جو کہ امریکہ کا ہے وہ امپیریلزم کر لیتا ہے کہ ہم لوگوں کو جا کے سکھائیں گے کیا کیا ہوگا. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ جب ایک نظریہ کہیں پہ پنپے گا, ایک تحریک اٹھے گی, پھر سامراج اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے گا. تو مذاہب کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے, دوسرے نظریوں کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ بنتے تو ہیں مذہب اسی طرح سے, گیپ فل کرنے کے لیے ہی ان کو بنایا جاتا ہے اور سروائیول کے لیے بنایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ شروع کی جو تحریک ہے, اگر 10 یا 15 لوگ تھے, وہ بھی اس وقت کا کوئی جبر ہی ہوگا جس سے آزاد ہونے کے لیے اس کے ساتھ جڑے ہوں گے, اور سامراج نے بعد میں ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہوگا. یا یہاں پہ اگر مشنریز کا دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کم جن کو ذات ہندو ورن مالا کے اندر چھوٹی ذات میں ڈالا جاتا تھا وہ لوگ جلدی کرسچینٹی میں کنورٹ ہوئے. And تو then to Islam ہاں, تو ہمیں یہ also. دونوں دیکھنے چاہیے کہ کیا واقعی ہی ہیومن نیچر ہے یا ریلیجن بائی ٹول بھی ایسے کیپٹلائز بھی کرتا ہے ایسی محرومیوں کے اوپر. I think کسی بھی ہاں, کانسیپٹ کا جو انسان جس طرح کہ وہ طاقت جان میں استعمال کر سکتا ہے کیا نہیں, جاتا ایسے ہے. بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اپنے میسج کو بڑھانے کے لیے انہی لوگوں کے پاس گئے ہوں جو معاشرے کے جبر کا شکار I ہوں. think the irony is کہ مذہب جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں ہم نے اپنے پیرنٹس کا انہیریٹ کیا ہے, ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی. اٹس اے سیکنڈ ہینڈ ریلیجن جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اینڈ وی نیور ریویو اٹ. ہاں, اس لیے ہم نے کہا ہے نا کہ یہ اس میں تھیسز, اینٹی تھیسز اور سینتھسز کا اپلیکیشن ہے ہی نہیں. یہ تو سارا پاور سٹرکچر سے جڑا ہوا ہے کہ اگر بودھا کو اشوکا اڈاپٹ نہ کرتے اور بہت سارے عرب رولرز یہاں نہ آتے تو کیا میرے ماں باپ یا میرے دادے پردادے مسلمان ہوتے یا نہیں ہوتے. یہ تو بہت بڑا سوال ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پہلے اگر ہم اینشینٹ ریلیجنس کی بات کریں تو اس میں خواتین بھی تھیں, گاڈیسز بھی تھیں, بٹ دین دیر کیم اے پوائنٹ کہ عورت کا مذہب کہ اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل ختم ہو گیا رول. Why did you think that I happened? think that's more in the Abrahamic اگر line of thought. قبائلی مذاہب اوپر آئیں گے تب ایسا ہوگا. بٹ انڈین سب کانٹیننٹ میں تو ایسا نہیں ہے. پیٹریارکل سوچ جب سے آئی ہے اینڈ یو لک فار پروٹیکشن ٹو اے میل فگر, دیٹ پرابلی what we need to understand is کہ ہر کلچر سوسائٹی کا جو خدا ہے وہ اس کی اپنی نیڈس, فیئرس, گلٹ اور اپنی پرابلمس کی ریفلیکشن ہوتا ہے. اٹس اے پروجیکٹڈ امیج آف دیئر انفنٹائل نیچر. ایجپشن کا خدا کی سائیکی اور ہے, میسوپوٹیمین کی اور ہے, انڈین گاڈس کی اور ہے. اینڈ ایون ایز انڈیویجولس the God that we create for ourselves in our imagination also reflects our problems and our wishes and our Or even our depressions. personality, Oh right? yes. Yeah. Because I didn't have a father figure in my life. For me, God was more feminine Yeah. and more friendly for me. My image of God for me is my friend who has my back, you know? اب اس سے آپ compare کریں, if I can share my experience. My father was a British trained, very rigid, regimental person. And my God has always been a very unforgiving, a very rigid and a very harsh God. اور میری عمر گزر گئی اس امیج کو بدلنے میں. ہاں, اس میں آپ کا مطلب آپ کی معاشرت, آپ کے مالی حالات, یہ سارا کچھ بناتے ہیں آپ کی نفسیات کو, اور آپ کی نفسیات پہ آگے آپ کا نظریہ حیات جو ہے وہ بن بٹ رہی you see ہوتی یہاں ہے. پہ کچھ اور ایشوز بھی اندلیب آتے ہیں, and this is mainly for your viewers who like me are searching for the true God or the truth. کہ the kind of stories we are told about God, somehow they don't seem to satisfy. For example, پہلی چیز تو ہے کہ when you discuss about God, you must ask what is your definition of God, because I may have a very different one. دوسرا, why is God so hidden? Couldn't he make himself a little more apparent? پھر when we recover from a disease, we thank him, but when our sibling is dying, we say he works in mysterious ways. Does that always satisfy us?
Imagine the plight of a person who has always lived according to the religious commandments and has a close relationship with God. He prays for something very genuine, and that doesn't happen. Doesn't he feel abandoned compared to a person who's never had that relationship? So हम अब इससे पहले कि today's human psyche and religion पे बात शुरू करें, थोड़ी सी और पुरानी हम जिबिल्लत की बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि सोसाइटी को रेगुलेट करने में भी रिलीजन ने काम किया, जो भी उस जमाने के कॉन्सेप्ट थे, और एक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट के ये अच्छा इंसान है और ये बुरा इंसान है, और समहाउ हर रिलीजन में ये जो सैक्रिफाइस ऑफ प्लेजर Yes. है, व्हाई सो? अच्छा, इसमें फिर एक यानी जेनेरिक स्टेटमेंट इसमें भी नहीं दी जा सकती है कि बिल्कुल ऐसे मज़ाहिब हैं जिनमें प्लेयर को बिल्कुल नीचे देखा गया है। फिर वही बात कि कबायली निज़ाम जो है, उसके अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे या बुद्धिज़्म में भी किसी हद तक अपनी ख्वाहिशात के से कटने का नाम ही मतलब मेडिटेशन कुर्बानी देनी है, समझी जाती है। जिसको हम पॉपुलर जुबान में नफ्स कहते हैं। बिल्कुल, और हिंदुइज़्म के अंदर भी चारवाक जो हैं, जो मटीरियलिस्ट जिनको कहा जाता था, उनको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था कि ये जो मटीरियल वर्ल्ड जो है, इसकी प्लेयर्स जो लोग ले रहे हैं, इसको लुक डाउन अपॉन ही किया गया है। यानी रिकॉग्नाइजेशन है So हिंदुइज़्म के was अंदर it भी। a war of haves and have-nots? नहीं, हम यही देखने लगे हैं कि नफ्सियात या नफ्स का जो लफ्ज़ है, इसको कबायली मज़ाहिब में भी और दूसरे मज़ाहिब में भी पीपल लुक डाउन अपॉन इट कि जो नफ्स की Because कैद में majority के पास नहीं होता हाँ, ना। नहीं, मुराद ये है कि अगर नफ्स की कैद में आप आ जाएँगे तो आप तबाही का बाइस बनेंगे। अगर आप अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के तहत चलना शुरू कर So देंगे, who do you think तो बुरा this हो जाएगा। concept is satisfying? साम्राज्य सतह पे कि नहीं, ये हाँ, कॉन्सेप्ट रिलीजन का सेटिस्फाई किस इंसान की साइकी को कर रहा है कि ये मेरा जो नहीं पैसे कहना। एंजॉय ये कर किसी को रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये और सिर्फ ये जो मजे कर रहा है, इसके साथ तो बुरा ही होना है। मुझे तो ये हैव्स और नहीं, हैव नॉट्स की जंग लग रही अगर है। हाँ, एशियंटली भी अगर हमने देखना है तो चारवाका के सबसे बड़े दुश्मन साम्राज्य ही हैं, यानी जो बादशाह हैं, उन्हीं को वो अच्छे नहीं लगते कि खा पी के नाच गा के सो जाते हैं, हमारा इनसे वो यानी डिसिप्लिन करना, काबू करना, ये तो हुकूमत की ज़रूरत होती है, वो करते रहेंगे आई सब। थिंक इसमें एक और चीज़ है कि नहीं, मुझे लगता है जब साम्राज्य के पास जो होता है, हुँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए हाँ, साम्राज्य ही ये कॉन्सेप्ट देता है लोग, हाँ, कि ये बुरी ये शय है। उनकी फेवर में जा रहा है बिल्कुल, इन एनी वे। बिल्कुल, आई थिंक ठीक है। आई वुड लुक एट इट डिफरेंटली। अगर आप 1000 साल एवोल्यूशन देखें मज़हब की, हर इलाके और हर एज में पाइटी का एक और स्टैंडर्ड था। एक ज़माना था जब सेल्फ मॉडिफिकेशन और सेल्फ डिनाइल वाज कंसिडर्ड हुँ, पाइटी, हुँ, जिसमें मसलन सेंट पीटर के बारे में मशहूर है कि वो सिर्फ 1.5 घंटा सोते थे और वो जितना सोते थे वो भी लेटते नहीं थे। द मैनी क्रिश्चियन सेंट्स हु वो जो अपने उनके जो अंडर गार्मेंट्स थे उनमें नेल्स लगे होते थे। दिस वाज पाइटी एज presented in those days. So the sexual उसमें ये भी था pleasure जी। के हर रिलीजन में एक कंट्रोल है। इसमें ये भी देखना चाहिए मतलब कि ये कोई बुरी बात भी नहीं हो नहीं, सकती। मॉरल कोड तो है, लेकिन हाँ। जिस नज़रिए से अभी हम उसे देख रहे हैं ना, जो हिस्टोरिकल लेंस, उसमें ये भी देखना चाहिए कि बड़ी-बड़ी ख्वाहिशात के पीछे बड़ी-बड़ी जंगें हो गई हैं। एक-एक आई एम औरत श्योर देयर मस्ट बी अ रीजन कि नहीं, मैं ये वही कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक औरत के पीछे जंग हो गई, पूरा-पूरा कबीला मर जी, गया। जी। तो जब इस तरह के वाक़यात सुनने को मिले उस ज़माने के बुद्धिजीवों को यार ख्वाहिशात के पीछे इतने तो से हाउ बड़े टू हैंडल दिस? हाँ, इसको हैंडल कैसे करें? तो फिर जो कहते हैं ना उसको मोह माया से दूरी, वनवास ले So लेना। today's morality is again evolution of morals. एवोल्यूशन एंड मोर ओवर पावर स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्ड एज़ वेल। रिचुअल्स और मॉरल कोड्स तो कंट्रोल होते हैं, सारे के सारे आज तक। आप मोरालिटी का कह रही थी, सबसे बड़ा डिबेट तो ये होता है कि डज रिलीजन ओनली गिव मोरालिटी और इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। अब और इसमें वो एक यूथिफ्रो डिलेमा है जिसमें द डिबेट इज कि क्या एक चीज़ अच्छी है इसलिए कि खुदा ने कहा है या वो चीज़ वैसे ही अच्छी है जिसको खुदा ने प्रूफ किया है। ये बहुत बड़ा डिबेट है। So there are many things in religion which today are horrific, considered horrific, but at that time they were perfectly acceptable. अब morality फिर उस वक्त की और थी। जैसे स्लेवरी के टाइम पे हम्म,
واز لیگل، اور آج ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. دین اگین ہیومینٹی کی مورلس اب بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے، لائک کہ آپ نہ جج کریں لوگوں کو اس طرح. کچھ سائنٹیفک اس تھیریز کے بعد پتہ چل گیا جس میں اگر چلے ہوموسیکشلس کی بات کر لوں، اب سائنس نے بہت ساری اس کی بھی ہمیں دے دی ہے کہ یہ جبلت میں ہے، یہ جینیٹک ہے، یا ہارمون کا کوئی مکس اپ ہے، واٹ ایور. یا سو اب اس طرح ہم جیسے پہلے ایک تصور تھا، آج تھوڑے سے ہیومینٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اب تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی الٹیمیٹ فیصلہ نہیں آنا چاہیے. اب آپ لوگوں کو محکوم نہیں سمجھتے، یہ بھی آج کل کے زمانے میں کہ یو ڈونٹ اون سم ون. ٹھیک ہے. سو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ریلیجن کی یہ جنگ لیکن آج تک چل رہی ہے. یس سب سے جو مجھے بات لگتا ہے کہ ہم اس دور میں آئے ہیں جہاں پہ سائنس بھی کافی آگے چلی گئی ہے، اور ریلیجن کے بھی کانسیپٹس اب یونیورسلی سب کو پتہ اس طرح چل گئے ہیں وتھ سائنس کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بلیف کیا ہے اس وقت، وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور اسی ریلیجن کا اس خطے میں قوم کیا کر رہی ہے. سو آل آف دس از ویری کلیئر. And yet we are fighting on religion. Yet that's the only tool we use. No, but you see, there's a big difference. In science, you create a belief on the basis of evidence. Yeah. In religion, you believe without evidence. This is called faith. And every religion has a different story about it. تو کانفلکٹ تو یہاں سے آتا ہے. نہیں سر، اب یہاں ڈٹائی بھی آ جاتی ہے نا جب کسی نے ایک ریلیجن میں تھا کہ یا ایک تھیری میں تھا کہ زمین فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہے کہ نہیں بھی گول ہے، تو اب میں بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہوں گا کہ میں کہوں گی نہیں 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 وہ فلیٹ ہی ہے، فلیٹ ہی ہے. اب ڈٹائی کو تو ہم No, but there are people who say کہ ہمارے شیخ نے he has written a book and has given 105 reasons why the earth is flat. اب وہ اس چیز کو مانتے ہیں. چلے مانے، ان ٹھیک کا ہے، faith مانے، ہے. ہر ایک کا اپنا ایک اختیار ہے، وہ جو مرضی مانے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا وہ ماننا دنیا کا ایک نظام چینج کرے یا افیکٹ کرے دوسرے کی لائف، تو اٹ بیکمس ڈینجرس نا. بیکاز جتنے اسٹوڈنٹس اس شیخ سے پڑھ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ یہی فیل کریں گے، اور پھر ایک کانفلکٹ ہو جائے گا. تو صحیح اور رائٹ سوشل کو ریلیجن سے میچ کرنا آئی تھنک ایک پلائٹ ہے. میرا خیال ہے اس میں کہ ہمیں اس میں ماضی اور مستقبل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے زمانے میں جو سیاسی سماجی واقعات ہو رہے ہیں ان پہ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں مل جائیں گے ٹھیک ہو رہے ہیں، بہت سارے کہیں گے خراب ہو رہے ہیں. ایمبیگوس جو ہے وہ اسی پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے یہیں پہ. جیسے اگر یہاں سلیوری کی جیسے ہم نے بات کی، اب پتہ نہیں ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب غلامی ختم ہو جانی چاہیے، یا انڈسٹریلسٹ سوسائٹی نے دیکھا تھا کہ ان کو اب غلام مہنگے پڑ رہے ہیں تو اب ان کو آزاد کر دینے چاہیے. سو یہ بڑی بلر سی ریئلٹیز ہوتی ہیں. یہ ایک پاور سٹرکچر کے تحت کنٹرول ہوتی ہے اور وہ موریلٹی ٹرکل ڈاؤن کر جاتی ہے. کبھی بھی نیچے سے اوپر، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ہم جا کے الیٹ یا سامراج کو متاثر نہیں کر سکتے، وہیں سے کچھ نہ کچھ ان کو ہی اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو اوپر سے نیچے یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے فی الحال. آپ کو اور میرے خیال میں آپ کے ویوز کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس وقت بعض ایسٹیمیٹس ہیں کہ 4200 مذاہب ہیں، بعض ہیں کہ 10,000 ہیں. How do you find which is the right one? Are they all right? Are they all wrong? Or only one is right? میں یہ بالکل باہر سے اکیڈیمکلی بات کر رہا ہوں. And that is only, as you said, that now there is flow of information. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے کونے میں کون سا اور اس theological میں meaning. you not only claim that I am right, but you are condemned. This is the second part of it. I think every society thinks that whatever the parameters they have decided for survival, they are the Is it best ones. society or individual ego? All of us. It's interconnected. پہلے سوسائٹی ان کو کرتی ہے، پھر اب ایک سوسائٹی یا ایک کمیونٹی سوچتی ہے کہ اس نے جو سروائیول کے رولز طے کیے ہیں یا جس طرح سے سروائیو کیے وہ بڑے سپیریئر تھے، اسی لیے تو وہ بچے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی ایگو ریلیجن میں جو کیوں شامل ہوتی ہے؟ از اٹ لائک کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے مجھے زیادہ پتہ ہے، یا جو مجھے پتہ ہے وہی ٹھیک ہے؟ اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈسکرپشن ہے. آپ کو پتہ آکسیجن از O2 کیمسٹری میں. لیٹس سے O از ریلیجن.
اس میں آپ H2 ایڈ کریں آپ آ جائیں تو آپ H2O بن جائیں گی. میں C ایڈ کروں گا تو میں کاربن مونوکسائڈ بن جاؤں گا. یہ CO ایڈ کریں گے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن جائیں گے. دس از دا رول آف the person who enters religion. It's remarkable. The kind of religion you come up with depends a lot on who you are. Or as a society what you know. Or what Both the on society's beliefs that you are bringing into on it. collective. Scriptures میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ when you read the scriptures, whatever they are, the mindset that you bring, your prejudices, your biases, your experiences, your thoughts, they color what you get out of it. And this is why there are thousands of denominations in Christianity. لوگ بہت different interpretations کرتے ہیں. It's not that clear cut. اوکے تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آ جاتے ہیں کہ آج کل کے حالات پہ. ٹھیک ہے, لیٹس کم کہ آج کے ہم انسان کی سائیکی اور ریلیجن کو وین وی ہیو سو مچ نالج کہ ہر کانسیپٹ کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, کیا کانسیپٹ. تو سر مجھے بتائیں کہ جتنی جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے, ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے, بکس لکھی جا رہی ہیں, انفارمیشن آ رہی ہے, اتنا ہی زیادہ کیوں فنڈامنٹلزم کو ہم اور بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آج کل ان دا پریزنٹ ڈے؟ I think وہ پھر ہم ایک پرٹیکولر مذہب کی طرف آ جائیں گے بیکاز فنڈامنٹلزم وہیں پہ ہے. نہیں سر, ایون جو ٹرمپ کے بھی ووٹرز ہیں وہ بھی ریلیجس ووٹرز ہیں, اینڈ کرسچینٹی کی رائز کے ایک ادھر بھی نکل آیا ہے. اینڈ ایون ان پولیٹیکل ڈیسیژنز the great power siding with whom, with religion and everything, اس سے بھی بڑا میٹر ہو رہا ہے. سو مطلب ان کی نظر میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام فنڈامنٹلسٹ ہے تو یہاں ایک مسلمان کی نظر میں ایک جو بھی اتنا ہی ہے. سو یو نو ہر کوئی سو بٹ اتنا زیادہ کہ جنگیں دوبارہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اتنی جو ہم نے آرگنائزیشن ہیومن رائٹس پہ بنائی تھیں, UN تو فلانا, کوئی اس کا نہ اثر ہے نہ رسوخ ہے. ہم نے جینوسائڈ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اس زمانے میں سر, چاہے کسی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو یا آپ بلیور اور نان بلیور ہو, یہ ظلم تو ہم سب نے دیکھ لیا نا. تو سر No, but I think it depends آپ کس سائڈ سے دیکھ رہی ہیں. When you kill innocent people in the name of the God that you believe in and you think you are doing a very noble act, that's the way you look at it. یہ تو ہم پرانے زمانے میں تو مان جاتے ہیں یہی ہوتا ہوگا. اب بھی یہی سوچ ہے. So isn't, then why is When it's a problem, religion so powerful, sir? oh, it is very powerful. Why? اس پہ آتے Because it plays with your emotions. And آپ کو پتہ ہے کہ it is a very interesting study کہ جب آپ کو یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے نا, آپ ذکر کر رہے ہیں یا میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو ایک فیلنگ آف او آتی ہے, a feeling of being with the ultimate. اگر آپ ان کے بلڈ لیولز چیک کریں تو ڈوپامین, آکسیٹوسن are very high and that experience is quite biochemical, but میں نے بھی یہ ریسرچ پڑھی ہے interpreted differently. کہ اٹس اے فیلنگ لائک یور لوڈ ون از ہگنگ یو. یہ جب آپ نماز یا کوئی بھی اپنا دین کا ریچول کرتے ہیں تو اٹس آلموسٹ وہ آپ کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ماں اگر آپ کو حق کرے یا آپ کا باپ آپ کو حق کرے. سو یہ آئی تھنک یہ بہت فائدہ مند ہے. اگر ہم اس کو پیور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ لوگوں کا ایک کوپنگ میکینزم بھی ہو گیا. I think چونکہ اس میں ڈرگز انوالوڈ نہیں ہیں, so it's a healthy system of gaining peace and tranquility. So why sir it's still so important and powerful? دیکھیے اس میں آپ کے پاس لیٹ سے دو آدمی ہیں, ان دونوں کی ریلیجس نیڈس فرق ہیں. ایک ہے who is aggressive, egoistic, explosive, anger prone. He needs a god of battles to control him. Another میری طرح کا sensitive ہے, سوچتا بہت ہے, introspective ہے, feels a lot, pessimistic ہے. He doesn't need a god of battles. He needs a god of love. So everybody needs a different kind of religion. اسی لیے کہتے ہیں کہ religion میں ہم one size fits all. This somehow doesn't work because everybody's needs are different.
سو یہ لوگ جو ایک ایگوئسٹک پرسنالٹی کے ہوتے ہیں, when they enter religion, they are emotional. They want to fight in the name of God. They want to expand their territories. ان کے وہ emotions ہیں. It's not religion, it's what they're bringing to religion. تو کس ایج پہ ایک بچے کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ بلیور بن جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 8-9 سال جو بچہ ہے اس کی صرف literal thinking ہوتی ہے. That means whatever you say he believes it. پیوبرٹی کے بعد اس کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے. جب آپ لٹرل تھنکنگ کی ایج میں فائر, برمسٹون, ہیل, وہ ساری اس کو ڈسکرپشن دیتے ہیں. ہی ٹیکس اٹ لٹرلی اینڈ دیٹ فیئر از پارٹ آف یور سب کانشیس مائنڈ فار دا ریسٹ آف یور لائف. بٹ نہ ہمارے ماں باپ اس چیز کا خیال کرتے ہیں, نہ ہمارے پریسٹس کرتے ہیں. اینڈ دس از وائی دا کانسیپٹ آف گاڈ in 90% of people is the same that they had as a child of 5. A white bearded man in the sky. That is the concept people have. They've never reviewed it. They've never evolved with it. اور وہ ابھی بھی ان کو کنٹرول کرتا ہے as a giant policeman in the sky. آئی تھنک یہ انڈوکٹینیشن بیفور ایون کویشچننگ کہ بچہ کب شروع کرتا ہے سیکھنا یہ سب کچھ, ہمارے ہاں ہی دیکھ لیں, یہ انڈوکٹینیشن تو بڑی ارلی ایجز پہ اسکولنگ کے ذریعے شروع ہو جاتی ہے. آپ کی جو سینس آف آئیڈینٹی ہوتی ہے, آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں کہ وہ ان کے آباء و اجداد کوئی عربی تھے اور وہاں سے آئے تھے. یہاں کی سینس آف مطلب بذات خود میں تو اس نسل سے ہوں, 90s کڈ ہوں میں, تو مجھے تو نہیں بتایا گیا تھا کہ میری جو علاقائی شناخت ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, میں کون ہوں. مجھے تو ایک سینس آف آئیڈینٹی دی گئی ہے جو کہ اٹیچ کرتی ہے ایک ڈائریکٹ ریلیجن کے ساتھ. تو even before realizing the world and the history and the sociology around me, I was already indoctrinated into a thought جس میں مجھے یقین تھا کہ یہ میری آئیڈینٹی all ہے. of us. ہاں, تو یہ دیکھیں یہ کون کرتا ہے, یعنی اسکولنگ, نصاب, کتابیں, یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے بیٹھ کے کہ بچوں کو شروع کے اندر جو ہے وہ کیا دیا جائے, ان کے سوالوں کے جواب ان کے استاد ان کو کیا بتائیں گے, کیا ان کو وہ سوچنا, تنقید کرنا اور ایکسپلور کرنا سکھائیں گے, یا بجی بجائی آئیڈینٹی ان کے سامنے رکھ کے اس کے اوپر فخر کرنا سکھائیں گے. ایسا ہوتا رہے گا. پھر یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں, افغانستان میں لوگوں کو لگتا ہے. تو سب کو اپنے اپنی شناخت کے اندر رہ کے پنپنا ہے, نہ کہ دوسرے کو جا کے ثابت کرنا ہے کہ ہم کو بڑی توپ چیز ہے. لیکن یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے, لوگ شروع میں حکومتیں, سامراج آپ کو آپ کی شناخت سے کاٹتا ہے تاکہ ایک بنی بنائی آئیڈینٹی آپ کے اندر پلانٹ کی جائے, اور پھر آپ ایک زومبی کی طرح جو ہے وہ ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں. دیکھیے میں پچھلے 40 سال سے پڑھا رہا ہوں. آئی آلویز ٹیل اسٹوڈنٹس کہ سوال کرو, ڈاؤٹ کرو, کوشچن کرو. بٹ وین اٹ کمس ٹو ریلیجن آئی کانٹ سے دیٹ, because doubt is considered bad, questioning is considered bad. کیونکہ یہ شروع ہی بڑی مطلب میرے ریلیجن پہ کویسچننگ ہے نہیں کسی بھی طرح کے, مطلب میری یہ شروع ہی بڑی جلدی عمر میں ہو گیا تھا میرے ذاتی تجربے کے مطابق. جب میں اسکول گیا تھا تب سے ہی میرے جو اساتذہ تھے انہوں نے ایک خاص نظام کے اندر تعلیم ہے, ایک خاص زبان کے اندر تعلیم ہے. تو آپ کے گھر میں بھی یہی ہوگا نا, کیا اسی طرح کا ماحول؟ نہیں, وہ کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا برٹش ڈیفینیشن بہت لٹریٹ ماں پیو نہیں سن میرے, سو دے ور مور کنیکٹڈ ٹو دیئر ریجنل آئیڈینٹی دین وٹ the school was trying to do with me. your foreign identity. تو میری ماں ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਬਣ Modern ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ. So this is what the schools are doing everywhere, regional identities. And are they doing it consciously or? I believe yes. Yes. They can do, for a religion, for you to believe in, it has to be believable. You can't force people to believe. You can't force people to laugh. You have to tell a joke. You can't force people to love. You have to be lovable. We pretend to believe, but we don't. Deep down. میں کبھی دیکھا کہ ہمارے ہاں ہماری ایک پرسنل ریلیشن شپ اپنے کریٹر کے ساتھ, we somehow lose touch with that. It's all rituals, it's all dogma, it's all organized religion. ہم میں سے کتنے ہیں جن کی ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے with the creator, who can forgive them for things that they have done wrong, and who is pleased Sir, with اس میں them. پرسنل گلٹ کتنا حصہ ڈالتی ہے؟ آپ کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. If you are an insecure, obsessional person,
then you are on the guilt trip most of your life. नहीं, कई दफ़ा ये भी तो होता है, हमें पता ही होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, करप्शन नहीं, कर बट रहे फिर हैं। आपको ये होता कि खुदा माफ कर देगा. Depends how you look at When it. you want it Yes. for yourself. Here आपके व्यूज के लिए मैं एक चीज एम्फोसाइज करना चाहूँगा. प्लीज, जिस तरह आपकी खातिर कोई सो नहीं सकता, हाँ. खा नहीं सकता, इसी तरह कोई आपकी खातिर मजहब नहीं पढ़ सकता. आप खुद पढ़ें, आप खुद अपना रास्ता दरियाफ्त करें. इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है. आपकी सारी ज़िंदगी का दारोमदार इसके कैनवस पे है. खुद देखें, किसी से सेकंड हैंड रिलीजन मत ले, वो पोल्यूटेड होता है. What is this psyche, डॉक्टर साहब, जब एक इंसान को ये लगने लगता है मुझे सब पता है, I know. ना सिर्फ पता है बल्कि मैं ठीक करना सारा कुछ. हाँ, इस पे आप बेहतर बता सकते हैं कि जो कल्ट साइकोलॉजी होती है, ओह, जिसमें हाँ. कल्ट को ये यकीन होता है कि दूसरे गलत हैं, वो ठीक हैं, और उनको ठीक करना भी ये उनकी जिम्मेदारी है. yeah. Sir, तो what's इस this पे जरा psychology? तबसरा ये क्या करें. superiority कल्ट है? के ऊपर बताएं कि किस तरह. देखें, कल्ट बेसिकली स्टार्ट होती है विद एन इंडिविजुअल जिसकी बड़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है. उसके बाद ही स्टार्ट्स हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड हिम. फिर वो उसको ब्रेन वॉशिंग होती है, मेस्मराइज करते हैं, एंड दे एक्यूमुलेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ. और फिर वो जैसे अंदलीप कह रहे हैं, उनका एक अपना प्राइवेट रिलीजन सा होता है जिसमें दे आर द चोजन वन और बाकी सब गलत हैं, एंड दे हैव टू बी कन्वर्टेड. हमारे यहाँ अभी तक यही सोच है. ये जो आप बात कर रही हैं ना, देखें, हम साइंटिफिक कम्युनिटी में we will make a discovery and we will be very humble and say okay, I examined so many cases and in my opinion this is the answer. 10 साल बाद I might say I was wrong, this is the answer today, but this will not happen with the clergy. सर, कभी आपने महसूस किया है कि सबसे ज्यादा जो रिचुअली रिलीजन फॉलो करते हैं वो बहुत अमीर लोग होते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि अल्लाह की एक खास हम पे मेहरबानी है, वी एक्चुअली आर द चोजन वंस, और हम अल्लाह की इतनी हम पे रहमत है, इसलिए हम इतने सक्सेसफुल हैं, और ये हमसे छिन ना जाए, हम कोई ऐसी बात ना करें. या somebody जिसको सवाए इसके उसकी कोई एंटाइटलमेंट नहीं रहे है लाइफ में कि मेरा और अल्लाह का इतना एक जिसको ताल्लुक को वो समझते हैं पर्सनल, कि तुझे नहीं पता मेरा एक खास ताल्लुक है. एक ये नार्सिसिज्म, ये रिचुअली, ये दोनों कैटेगरीज बहुत रिलीजन फॉलो करते Yeah, that हैं. is इज इट true. ट्रू? आप अगर नार्सिसिस्टिक हैं तो आपका जो सर, इकोनॉमिक का जाने का डर भी आपको बहुत बिलीवर yes. बनाता है कि अल्लाह ने दिया है और ये वापस ना चल जाए, मैं खुश रखना है. तो औरतें मैं देख रही हूँ, मियाँ का पता है कि रिश्वतें खा के और उनके हाथों में यूं यूं होती है और मिलाद हो रहे होते हैं. नहीं, अगर हमने इकोनॉमी का लेंस लगाना तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि एक तो जो बिल्कुल लोअर क्लास होती है उसका भी मसला नहीं होता, और जो अपर एलीट पावरफुल एलीट होती है उसका भी मसला नहीं होता. जो मिडल और अपर मिडल में है, उनको ये मसला है ज़ाती तौर पे. ऑनेस्टली वो उनका ये नफ्सियाती मसला हो सकता है. लेकिन अगर कोई अपर एलीट इस तरह के काम कर रहा है, चैरिटी के ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा पूजा पाठ करता है, तो मुझे लगता है कि वो एक सर्टन किस्म का कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए होता है. अच्छा, इसलिए ये हाँ, अगेन ये आम इंसान हाँ, की यही सोच होती है, पर मुझे लगता है वो हाँ. एक्चुअली बिकॉज द पीपल आई नो इन दिस सोसाइटी आर सुपर सुपर रिच, दे आर वेरी रिलीजियस. एंड मेरे रिलीजियस कहने का ये मतलब नहीं कि वो जीन्स नहीं पहनते और ये नहीं करते, हाँ. बट देयर कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अल्लाह का डर ऑलवेज, कि कीता है कि इतना डर के हाथ में तस्बीहें हैं, हर बार खाने पे जा रही हैं तो हाथ में वो है. आई मीन देयर कुछ तो इतना खौफ है ना कि हर वक्त अल्लाह मियाँ को मनाने में आप लगे हुए हो. बट आपने मनाने की बात की, उसी हम क्रिएट, मैं आई वोंट टेक, मैं खुदा नहीं कहूँगा, मैं क्रिएटर कहता हूँ. We think he has the same emotions as we human beings. एग्जैक्टली. And I've often wondered when we say कि अल्लाह मियाँ नाराज है या अल्लाह को राजी करना, is that like you and I getting angry and then आपने मुझे राजी करना है? खुदा के इमोशंस कैसे हैं? If his eyes and his hands are not like us, तो फिर इमोशंस हम क्यों समझते हैं कि वो ह्यूमन है? And then this thought that the emphasis is only on you. Yes. इसको भी मैं एक बहुत You or your nation or your people or your geography. मतलब हाँ. अगेन अपनी एग्जांपल देते हुए मैं कहती हूँ कि मैंने जो रिलीजन से सीखा या मुझे जो सिखाया गया, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के दीन की बुराई नहीं करनी, आपके हिस्से में जो आया
اس میں سے جو آپ نے سیکھا ہے انسانیت کے بارے میں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اور معافی، رحم، ٹالرنس، دیٹ از مائی ریلیجن. اب کیا میں غلط ہوں؟ If you were educated in a seminary in Pakistan, then this would not be your religion. مے بی. It would be very different. میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کلیم کر کے بولے گا کہ میرا نظریہ یا میرا مذہب یہ ہے کہ میں نے دل دکھانا ہے. It always نہیں starts but with they'll start with something نہیں میں else. وہ کہہ رہا it always starts with if and نہیں buts بٹ and دے the ڈونٹ differences. انڈرسٹینڈ دل دکھانا کیا ہے. دل دکھانا ہے جس چیز سے آپ کا دل دکھتا ہے نا اگلے کا بھی دکھے گا. کوئی دیٹس claim ایمپتھی. اگر میں ہندوازم کو گالیاں دے رہی ہوں نا تو آئی ایم ہرٹنگ سم ون، کیونکہ جب وہ مجھے دیں گے تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے نا، تو میں نہیں دوں گی. نہیں آپ کو ویسے بھی نہیں دینی چاہیے. آپ ہرٹ ہو نہ نہیں ہو, بھی it's ہوتی not right. مطلب لیکن ہم میں یہی کہہ موازنہ رہا کرو یہ رائٹ نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے لاجیکل اپروچ یہی ہے نا کہ جو میں فیل کرتا ہوں اگلا بھی وہ کرتا. بٹ آپ جو کہہ رہی ہیں نا وہ ایک بڑی ہائر تھنکنگ ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں, میرے سے کوئی ہرٹ نہ ہو. بٹ there are millions who will say no, if you do this, then اور سب rituals ہیں, then you are a religious person. They will never talk about these values. تو کیا میں ریلیجیس پرسن نہیں ہوں؟ This is between you and your creator, in my opinion. That's what I want. ritualistically religious. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس پہ کہ وی ور کالونائزڈ بائی ڈفرینٹ. اس ایریا میں جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں تو کبھی کسی پہ جا کے حملے نہیں کیے. سو ایک وہ جگہ تھی جہاں پہ ارد گرد کے لوگ نے بہت حملے کیے. ڈفرینٹ کلچرز آئے، ڈفرینٹ نیشنالٹیز آئیں، ڈفرینٹ جینز آئے. اب میرے خیال سے جو سب کانٹیننٹ کا جین پول ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جین پول رچ از دس ایریا. بیچ میں بڑا بڑا کچھ ہوا، بہت ریلیجن آئے، مکس ہوئے، ایوالو ہو کے. اب اتنی نفرتیں ریلیجس بیس پہ دوبارہ کیسے آ گئی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان، اور انڈیا جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ٹالرنٹ ہے، سیکولر ہے، نا ہندوتوا از دیئر لینگویج آلسو. ہماری تو ہمیشہ سے تھی نا کہ ہم ایسے ہیں، ہم اس لیے اس ملک میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کسی طرح بھی لاجیکلی ڈسکرائب کر دو کہ بہتری اس میں تھی، فلانا اس میں تھا، بٹ یہ دو ملک آئے. اور اب جس طرح ایک جنریشنل نفرت جو ہندوز کے اگینسٹ 70 سال میں ہماری ٹیکسٹ بک اور ہمارے نیریٹو میں انہوں نے سنی ہے، اب جو پود ہے وہاں کی they equally hate us like that. میرے سوچ میں تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. We were ruled by the British 200 years. دشمنی ان سے ہونی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے ساتھ اکٹھی سہ رہے تھے ان کی آکوپیشن. I think I have never had a soft corner for politicians. I think they're very tricky and they will sell their mother if they have to for their own interest. اور اسی میں میرے خیال میں تو سب پولیٹیکل ایشو ہے. آئی ڈونٹ نو دلیپ کیا کہتے ہیں. پھر اس میں وہی کہ یہ کنٹرول کا مسئلہ ہے تو غداری کا ٹیگ بھی لگ سکتا ہے. بٹ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹس، دا فارمیشن آف آئیڈیولوجیکل اسٹیٹس آن دا ورلڈ میپ پہ دے آر پولیٹیکل مس ہیپس. اور وہ اب ہم کاٹ رہے ہیں، دونوں ہی کاٹ رہے ہیں. کہ اگر ہم نے ریجنل آئیڈینٹیٹیز کو لیا ہوتا اور اس کے تحت کچھ کیا ہوتا تو شاید وہ بہتر بن جاتا. ایک فیڈریشن بنا لیتے. نہ فیڈریشن کا کانسیپٹ سمجھا گیا، نہ ریجنل پالیٹکس کا کانسیپٹ سمجھا گیا. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ فٹافٹ کاٹ کے بیچ میں سے بنا دی گئی. بہت ابھار مطلب کچھ سیاستدانوں نے سوچا کہ یہ آج کل بھی تو پاپولرزم ہی چل رہا ہے نا کہ ایموشن کے اوپر جلدی ووٹ ملتا ہے. اور ہماری ینگسٹ پاپولیشن وی آر ہائیسٹ. اور اس ایج میں نا جو آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں، جو غالب ایکسائٹمنٹ اور ایک جذبہ اس زمانے میں آتا ہے نا، وہ ہاتھوں سے نکلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے. اب جو ہم جس طرح پہلے جذباتی ہوتے تھے، میں اور آپ یہ ینگ ہے، اب نہیں ہم اس طرح ہوتے نا ڈاکٹر. I hope not. I also hope not. It can take control of you anytime, I believe. No. But I must say something here. Yes, لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کی ایموشنل ایج ان کی عمر کے ساتھ نہیں بڑھتی، وہ اس عمر میں بھی بہت جذباتی ہوتے ہیں. ان میں ریشنالٹی اور میچورٹی نہیں. چلیں اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف ایک سائیکیٹرسٹ سے.
کہ ریلیجن کے سب سے پہلے آپ ہمیں پروز بتائیں، فائدے کیا؟ فائدے اس میں یہ ہیں، سب سے پہلے اگر آپ ایسے خدا پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو forgiving ہے، merciful ہے، رحمت والا ہے، who understands your situation، who understands کہ آپ کن حالات میں ہیں، and understands your predicament، اور آپ اس سے دعا مانگ کے وقتی طور پہ بہتر فیل کرتے ہیں اور کرتے ہیں، اس ایریا میں اٹس اے ویری تھراپیوٹک موڈالٹی، اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ملینز ایسے ہیں جن کی بیسک نیڈز نہیں پوری ہو رہی، پاورٹی میں اسٹرکن ہے، ان کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے انڈیویجول لیول پہ، پر جب آپ اس کو قوم کی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ان کو سلا دیتے ہیں کہ یہی تمہاری نصیب میں ہے، یہی قسمت میں ہے، اور وہ ریئیکٹ نہیں کرتی، پبلک پروٹیسٹ نہیں کرتی، چینج نہیں کرتی، پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دس از اے ٹول، سم ٹائمز بیکمز اے ٹول ٹو رول۔ یس، او یہ یس، کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ حیات کوئی بھی ہو وہ فائدہ بھی دے سکتا ہے، ہاں، نقصان بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا نظریہ حیات علاقائی شناخت سے کٹ جائے، ماضی کے اندر جامد ہو کے رہ جائے، سمراج کا ہتھ کنڈا بن جائے، کوئی بھی ہو، تو وہ نقصان ہی دے گا، وہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ 3-4 چیزیں اس میں کسی بھی نظریہ حیات میں آپ نے دیکھنی ہوتی کہ وہ ماضی میں جامد تو نہیں ہو گیا، اس کے اوپر جمود تو نہیں آ گیا، وہ آپ کی اپنی شناخت سے آپ کو کاٹ تو نہیں رہا، اور سمراج اس کو کس طرح سے آپ کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 3 فیکٹرز اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی نظریہ حیات پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے، نان پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں، کیونکہ دنیا میں بہت ملکوں میں اسلام ہے، اور اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایموشنلی امپیکٹ، اسی کوشش میں ہم لگے رہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق سب کانٹیننٹ سے نہیں ہے، ہاں جی، اور ہم جو ہماری شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہیں سے ہے، جی، پھر بھی ہم ڈھونڈ لاتے ہیں کہ کوئی فلانا ہاں جی، عرب سے آیا تھا، اینڈ دین اس میں بھی کلاسز سر، سید، اور واقعی ہی میں نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ میں تے سید بہو نہیں لانی، ہاں، میں تے انہوں پٹھ بھی نہیں اُدی طرف کر سکتی، او مطلب اتنا ان کو کھائے جسٹ بیکاز۔ جی، اب اتنے زیادہ سید پاکستان میں کیسے آ گئے آئی ڈونٹ نو، لیکن بہت سید ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے، لیکن اگین مجھے لگتا ہے کہ رسپیکٹ ہمیشہ کام کی وجہ سے ہونی چاہیے، کام کی وجہ مطلب جو آپ پریکٹیکلی آپ کا بیہیویئر ہے سوسائٹی، جسٹ بیکاز یو بلانگ ٹو اے سرٹن ریس، چاہے وہ جوز بھی ہوں جو اپنے آپ کو آئی مین گیٹ آف یور ہائی ہارس، اینڈ سو سب کانٹیننٹ میں آئی تھنک کہ بہت کنفیوژن، کالونائزیشن، اینڈ دین یہ ایک سپیریورٹی کہ ہم یہ کالے پیلے تو ہم تو نہیں ہیں تو آئی تھنک جو بھی ایلیٹ ہوتی ہے وی آلویز لک اپ ٹو اٹ، تو ایلیٹ کیونکہ اگر عرب رولرز رہے ہیں تو وہ ایلیٹ تھے، اس کے بعد اگر کالونائزیشن ہوئی ہے نہیں، پر ہندوز نے کوشش نہیں کی اپنے آپ کو عرب کرنے کی جتنی نہیں، اگر ہم تو ایک نظریہ ڈسکس کر رہے ہیں نہیں، کہ بٹ ایلیٹ اگر تو آپ اور میں اور آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے فور فادرز انڈین سے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آئی ڈونٹ نو، یہ 47 کے بعد سے ہی پرابلم ہوئی ہے، اس سے پہلے تو تھے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہنے میں، آج بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہی مسئلہ ہے ایلیٹ کے ساتھ آپ جڑ کے جو ہے وہ اچھا محسوس کرتے ہیں، تو ضروری نہیں سید گوری نوم ہی تو بڑی قابل تعریف ہے نا، مطلب کوئی ٹوٹا پجا گورا بھی آ جائے تو ہم فوٹوز لگانا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ قائم اس اپنی کی جگہ۔ بلکہ میں ایک اسٹڈی اپنی طرف سے ریسرچ کر رہی تھی کہ حسن کے جو معیار آج وہ قائم بھی ہیں ایلیٹ اس سے کی ایولیوشن کیا تھی، سو یا اٹس ایگزیکٹلی دا سیم کہ جو جتنا کھاتا پیتا تھا اندر رہتا تھا اتنا نازک تھا، اتنا گورا تھا، اتنا اس کا جسم اٹریکٹیو تھا، یو نو لاٹ آف تھنگس وچ اتنا یوزلیس تھا اسٹینڈرڈس آف سوسائٹی کے لیے۔ ایولیوشنری بھی ہو سکتی ہے اور اکنامک بھی ہو سکتی ایولیوشنری ہے، ہے، اینڈ اکنامک بھی۔ شروع میں عورت صرف وہی اور آدمی کو ٹریک کرتی تھی جو اپنے جسم سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو دکھا سکے، سب سے پہلے اونلی اسٹرانگ ویمن ور اٹریکٹیو، دین دیر کیم سمیٹری،
کہ جو برابر ہر چیز اس کی ہے. بالکل. اس کے بعد آہستہ 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 جب کیپٹلزم رواج بنا, امیر غریب کانسیپٹ بنا, تو جو اندر رہتی تھی خواتین وہ ظاہر ہے دھوپ میں نکل کے کام نہیں کر رہی یہ ہیں. تو زیادہ ویسٹرن ہے نا. اگر سر آپ افریقہ میں جائیں وہاں تو اور ہی معیار ہے نہیں لیکن وہاں بیوٹی کا. کے وہاں معیار وہاں نیچرل. کے معیار سیمیٹری کس کی, بڑے بڑے ہونٹ اور وہ لیکن اس میں بھی وہی, اچھا لیکن کمپلیکس افریقہ بھی گورے رنگ کا بیکاز آف کالونائزیشن بہت رہا ہے. اب کہیں جا کے مطلب کتنی لمبی فائٹ کی ہے انہوں نے بھی, Yes. بیچاروں نے کیا کیا نہیں سہا وہ تو بیکاز آف دیئر کلر. Yeah. سو اینی وے, میں اینڈ میں ڈاکٹر صاحب اور آپ دونوں سے چاہتی ہوں کہ ریلیجن لوگوں کو کس چیزوں کا خیال رکھنا ہے, فالوئنگ اے سرٹن بلیف, جو کہ ان کے لیے اور سوسائٹی کے لیے دا وے اٹ شوڈ بی. پہلی چیز تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے مذہب کو اپنی لائف میں کتنی توجہ دینی ہے. یہ جو ہمارے یہاں منافقت ہے نا کہ ہم مذہبی ہیں بھی اور نہیں بھی, جہاں سوٹ کیا ہم مذہب کی بس لے لیتے ہیں اور جب دل کے اتر جاتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مور سیریس, اینڈ آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ آپ کے ویورز اس پہ غور کریں کہ پلیز یہ ایکسپلوریشن خود کریں. وہی بات جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, کوئی آپ کی خاطر کھا نہیں سکتا, سو نہیں سکتا. یہ اتنا سیریس میٹر ہے, کوئی آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے نہیں گائیڈ کر سکتا. یو ڈو اٹ آن یور اون. پڑھیں, ایکسپلور کریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ان لوگوں نے لکھی ہیں جن کی اپنی نفسیات اور پولیٹیکل سچویشن اس وقت کی افیکٹ کر اور رہی تھی knowledge. ان کی انٹرپریٹیشن کو. سو ڈونٹ ٹیک اٹ کہ یہ 100% ٹرو ہے بیکاز یہ پرانے لوگ تھے. اٹس ناٹ دیٹ. Do this, go on this journey yourself, and hopefully you will come to some sensible conclusion. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو دیکھیں دوبارہ ختمی سطح پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی نظریہ حیات ہوا, آپ نے مذہبی ہونا ہے, آپ نے سائنٹیفک رہنا ہے, آپ نے فلسفی رہنا ہے, اس میں 3-4 باتوں کا ہی خیال رکھنا ہے. ویل انفارمڈ رہنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا نظریہ حیات ماضی کے اندر جامد تو نہیں ہو گیا, وہ اوپن ٹو کویشچن ہے یا نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ تک کیسے پہنچا ہے, یا سمراج اس کو کون سے ہتھ کنڈوں سے مولڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 3-4 پوائنٹس ہیں, آپ یہ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ کا دل کرتا آپ سائنٹیفک رہیں, آپ کا دل کرتا آپ مذہبی رہیں, آپ کا دل کرتا آپ فلسفی رہیں. یہ بنیادی سے نقطے میں تو بتا سکتا ہوں. Sir, what do you think would be future of religion? I'd rather not say anything. It depends that when we say future of religion, what kind of concept of religion we are taking in perception here. کہ آیا ہم نے وہ پرانا mythical religion جس کی بات ہم کر رہے ہیں, جو کہ جدیدیت نے دیا, اس کی بات کرنا ہے, تو وہ تو جوں کنٹرول بڑھتا جائے گا انسانی معاملات کے اوپر, وہ تو کم ہوتا جائے گا. philosophical gap that where we came from, why we are here and where will we go, یہ تو ابھی تک ہے حال میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آگے بھی رہنا ہے. اور یہ گیپ مجھے تو فل ہوتا نظر نہیں آ رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا, اگر ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے, ایک آدھ انسان رہ گیا ہے اور دوبارہ دنیا بنے گی, what do you think? It will be the same? Yes, I think yes. Probably yes. We never know that the story of the Adam that we hear, it was ending of some civilization and beginning of another. وہ شاید پرانے والی کو تباہ ہوئی ہو اور پھر ایک رہ گیا اور پھر آگے شروع ہوئی ہو. So it will be the تو ہمیں تو same. ہمیں نہیں پتہ. میرے خیال میں ایک اسٹیٹمنٹ جو میں ذہن میں رکھتا ہوں وہ یہ ہے انگریزی میں, that I am a student of religion. There's a lot that I don't know, but I'm willing to learn and become a better person. And I just want to stick to that. I'll always remain a student. Thank you so much, both of you. Sensitive گفتگو تھی, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو بالکل ایک میٹر آف فیکٹلی ڈسکس کریں, دا کانسیپٹ آف ریلیجن, ناٹ اے پرٹیکولر ریلیجن. سو اس کے ساتھ ہی آج کی ڈبیٹ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیں. ہم یہاں پہ کسی پرٹیکولر بلیف اور ریلیجن کی بات قطعاً نہیں کر رہے, ہم صرف کانسیپٹ آف ریلیجن کی بات کر رہے ہیں. اور اینڈ میں کنکلوژن مجھے جو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ کسی بھی آپ کے بلیف سے آپ کا تعلق ہو, جو بھی آپ مانتے ہیں وہ مانتے رہیں جب تک اس کی وجہ سے کہیں کسی اور کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جو بات
मुझे बुरी लगती है, मैं तो यही सोचती हूँ कि अगले को भी, चाहे उसका कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो उसमें उतना ही थॉरो है, वो उस घर में पैदा हुआ है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है, तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है उसे क्रिटिसाइज़ करने की। मेरी जो मर्ज़ी है मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन व्हेन इट अफेक्ट्स लाइव्स एंड सोसाइटी, देन इट्स अ वेरी, वेरी अम, मैं हार्मफुल नहीं कहूँगी बट पावरफुल टूल। सो हमें इस चीज़ों का ज़रा ध्यान रख के टॉलरेंस जो है हर बिलीफ में लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है दुनिया को इस वक़्त टॉलरेंस और एम्पैथी की ज़रूरत है, और आई होप मैं ठीक हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ। आप अपने उसमें लिख के भेज दीजिएगा, लेकिन माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा कि यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी का बिल्कुल मकसद नहीं। थैंक यू सो मच।